دوستو السلام علیکم. ندیم مرزا، چیئرمین اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان. آج 15 اکتوبر کی صبح ہے. کل رات کو دیر سے پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا. اس کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل سلمان رضا صاحب کا سائن کیا ہوا 12 اکتوبر کا ایک خط بھی منسلک تھا. اس خط میں 3 پوائنٹس تھے کہ 3 مہینے کی فیس پر پابندی، فیس کی عدم ادائیگی پر اسکول کو اختیار ہے کہ وہ طلباء کے ساتھ کارروائی کر سکتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا، جو اصل پوائنٹ تھا، کہ سابقہ پریکٹس کے تحت جیسے کہ پہلے سارے اسکول 1 سال میں 12 مہینے کے بجائے 13 مہینے کی فیس لے رہے تھے، وہ فیس 13 مہینے کی لے سکتے ہیں. یعنی یہ ڈائریکٹر جنرل صاحب جو ہیں وہ آتھورائز کر رہے ہیں پرائیویٹ اسکولوں کو. اور پرائیویٹ اسکولوں کو پوائنٹ نمبر 1 میں یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپ 3 مہینے کی فیس کی عدم ادائیگی پر آپ کارروائی کر سکتے ہیں. 3 مہینے کی فیس کی عدم ادائیگی. تیسرا پوائنٹ بڑا مزے کا خیز تھا اس میں کہ اگر کوئی کمپلینٹ ہے پیرنٹس کو تو بجائے وہ اسکول کے باہر مظاہرہ کریں یا بات کریں، تو وہ جا کر جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ میں کمپلینٹ کریں. اب یہ تینوں انتہائی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی کہ مظاہرہ ہر پاکستانی کا آئینی حق ہے، پروٹیسٹ، اختلاف رائے. ڈائریکٹریٹ جنرل جو ہے یا ڈائریکٹریٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن یہ رائٹ اس سے کیسے لے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا جو ہے کہ 3 مہینے کی فیس کے عدم ادائیگی کی وجہ سے اسکول جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے. اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بچوں کے ایڈمیشن کا کینسل کرنے کا اختیار جو ہے، سفارش کرنے کا اختیار اسکول کے پاس ہونا چاہیے، کینسل کرنے کا اختیار ڈائریکٹریٹ کے پاس ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں تو 1 مہینے کی فیس بھی اگر لیٹ ہو جائے، ایڈوانس فیس، تو اس کے اوپر بچے کو باہر دھوپ پہ بٹھا دیا جاتا ہے، بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. اس کو جو ہے اس کو مطلب کوئی رعایت نہیں کی جاتی، اس کا رزلٹ روک لیا جاتا ہے. اس کو ساتھی جو اپنا ہیں اس کے ساتھ کلاس فیلوز کے سامنے ذلیل کیا جاتا ہے. اس کی والدہ کو بار بار فون کیے جاتے ہیں، اس کے والد کو میسج کیے جاتے ہیں. اس سے کہا جاتا ہے اس کے والدین کو، بھائی آپ فیس نہیں افورڈ کر سکتے تو جائیں اس کو سرکاری اسکول میں داخل کرائیں، لے کے جائیں یہاں سے، اپنا بچہ لے جائیں، کل بچہ نہیں بھیجیے گا، کل پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے اس میں نہیں آئے گا. تو یہ ہم نے مطالبہ یہ کیا تھا اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن میں کہ آپ جو ہے اختیار اپنے پاس رکھیں اور دیکھیں میرٹ کے اوپر کہ واقعی اس بچے کا ایڈمیشن کینسل ہونا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا پوائنٹ نمبر 3. پوائنٹ نمبر 2 میں بعد میں بات کرتا ہوں. پوائنٹ نمبر 3 کہ ہم مظاہرہ نہیں کریں گے اسکول کے باہر. یعنی اگر کوئی والدین کو شکایت ہے اور اسکول کا بدتمیز اسٹاف اس سے بات بھی نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کو جھڑک رہا ہے، اس کے فون نہیں اٹھا رہا ہے، اس سے بدتمیزی کر رہا ہے، اپنی لیگل ڈیمانڈز پوری کروانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اور اگر والدین جمع ہو کر مظاہرہ کرتے ہیں تو مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے. جبکہ رول نمبر 12 جو ہے سندھ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ریگولیشن 2001 اور 2015 کا جو لاز ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے شک نمبر 12 کے تحت پی ٹی اے بنانی ہے، پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن بنانی ہے، اور یہ بننے نہیں دیتے اپنے اسکولوں میں. وہ کہتے ہیں جی ہماری ریاست ہے، ہم اپنی ریاست کے اندر ایک اور ریاست نہیں بننے دیں گے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی اے تو گئی دور کی بات ہو گئی، اب آپ جو ہے وہ ہمارے اسکول کے باہر مظاہرہ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو جو کمپلینٹ کرنی ہے وہ جا کے کر دے ڈائریکٹریٹ کو. اب ڈائریکٹریٹ میں کمپلینٹ کی صورتحال یہ ہے کہ ایکسپلینیشن کال ہونے کی آپ دیکھ لیجئے تو ساری پوسٹیں موجود ہیں ڈائریکٹریٹ کے پیج پر. کہیں کسی انکوائری رپورٹ کا نتیجہ نہیں ہے، کسی اسکول پر جرمانے کی کوئی رپورٹ نہیں ہے، سب خانہ پوری ہے. ہم نے سینکڑوں کمپلینٹس لوگوں کی آتی ہیں
ہم نے 10 کمپلینٹس ڈائریکٹریٹ کو دیں، اس پر لیٹر ایشو ہوئے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے اسکولوں میں جو ہے اس پر کارروائی ڈائریکٹریٹ کی طرف سے انہوں نے ڈائریکٹریٹ کے پیپرز کو، ڈائریکٹریٹ کے لیٹر کو اٹھا کر ردی میں پھینک دیا، جیسا کہ وہ پچھلے 15 سال سے کر رہے تھے، اور ابھی بھی وہی پریکٹس ہے۔ اور 3 اسکول والے، میں نام نہیں لوں گا، کہ ان کی پرنسپل نے باقاعدہ جو ہے وہ ان سے بدتمیزی کی کہ نکل جاؤ، تم کو کون جانتا ہے۔ کیوں؟ کہ کوئی نہ روب ہے نہ دبدبا ہے۔ کیوں ہوگا روب دبدبا؟ اس وجہ سے نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی کارروائی نہیں کرتے ہیں آپ۔ اگر ہے تو ڈائریکٹریٹ مجھے بتا دے کہ کس اسکول پر قانون کی۔ ابھی مئی میں لیٹر ایشو کیا ہے 2022 کو کہ فیس کاپیاں نہیں بیچیے گا، دھڑلے سے فیس کاپیاں کتابیں بیچی گئیں اور ناک کے نیچے بیچی گئیں، اور یہ خاموش رہے۔ اب جب ہم نے یہ 10 نکاتی سرکولر 23 اگست کے مظاہرے کے بعد مذاکرات کر کے ایشو کروایا، اس کے بعد سے بالکل جو ہے وہ حالت بری ہو گئی ہے اسکول ایسوسیشنس کی۔ پہلے وہ 6 تاریخ کو گئے، ڈائریکٹر جنرل صاحب سے ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا، ان کو دھمکایا، ان کے ساتھ ذہنی تشدد کیا ان کے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کا جو انٹرنل عملہ ہے، اس نے ان کے آفس میں جا کر جو دست راست ہے ان کا پرائیویٹ اسکولوں کا، ریگولیٹر نہیں ہے بلکہ فیسیلیٹیٹر ہے، اس نے جا کر توڑ پھوڑ کی ڈائریکٹر جنرل صاحب کے آفس میں۔ شریف آدمی نے رپورٹ بھی نہیں کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں صورتحال یہ بن گئی کہ انہیں نے کوئی کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی۔ میں اسکولوں کے نام لے دیتا ہوں جن کو لیٹر ایشو کیے ہیں۔ کہتے ہیں رجسٹرار صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم قانون کے حساب سے کریں گے۔ ارے بھائی، قانون کے حساب سے تو قانون کی ایک آدمی خلاف ورزی کر چکا ہے، آپ کا لیٹر اوبے کر نہیں رہا ہے، آپ اس کو کم از کم اس بات سے تو روکیں۔ کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو پہلے اسٹے ملتا ہے کہ یہ جو فیس وصولی ہے یہ نہیں کریں، لیکن وہ فیس وصولی مسلسل کر رہے ہیں، لیٹ فیس مسلسل لے رہے ہیں، فری شپ کی کوئی لسٹ نہیں لگائی گئی، نوٹس بورڈ پر رجسٹریشن کی کوئی لسٹ نہیں لگائی گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 15,000 اسکول رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں 49,000 اسکولوں سے۔ اب اس 15,000 اسکولوں کو ہر سال فیس کی اپروول کرانی پڑتی ہے 5% انکریز کی بھی۔ اگر وہ نہیں کرائیں گے تو ان کو پرانی فیس لینی پڑے گی۔ 15,000 سائلین وہ ہوتے ہیں۔ 15,000 اسکولوں کو ہر 3 سال کے بعد ری رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، اور یہ قانون صرف سندھ میں موجود ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ تو وہ سارے لوگ وہاں پر آتے ہیں، ڈائریکٹریٹ آتے ہیں، یا ڈائریکٹریٹ کے جو ذیلی آفیسز ہیں وہاں پر آتے ہیں۔ اب جو سب سے زیادہ خوفناک بات جو ہے وہ اس سرکولر میں وہ یہ ہے کہ آپ نے پوائنٹ نمبر 2 میں لکھا ہے کہ جیسا کہ آپ پہلے سے اینول فیس لے رہے تھے تو آپ اینول فیس لے سکتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اگر پہلے سے کوئی غلط کام ہو رہا تھا تو اس کے تحت لے سکتے ہیں۔ اب یہ کس سابقہ ڈی جی صاحب کا وہ نام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے پرمیشنز دی تھی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ چند اسکولوں کو دی ہوئی ہے۔ اب جس کے اوپر کمپلینٹ آ رہی ہے اس کے پاس جو ہے وہ اینول فیس کا پرمیشن لیٹر نکل رہا ہے۔ یہ جادوئی چراغ ہو گیا۔ پہلے وہ چند اسکول تھے، اب وہ چند 100 اسکول ہو گئے، اور پھر وہ چند ہزار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ اینول فیس جو ہے وہ 66 لاکھ بچے جو صرف کراچی کے پڑھتے ہیں اسکول جانے والے، ان کا آپ اندازہ لگا لیں کہ 4,000 روپے کے حساب سے کتنے ارب روپے کی یہ ڈکیتی ہے۔ اور یہ منسٹری آف ایجوکیشن، چیف منسٹر سندھ اور اس ڈائریکٹریٹ اور اینٹی کرپشن کی ناک کے نیچے یہ ہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور صورتحال اس وقت یہ بن گئی ہے کہ وہ، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات کی تاریکی میں سرکولر نکلتے تھے اور خاموشی سے اس پر امپلیمنٹ بھی ہو جاتا تھا، اور سرکولر کی بیسس کے اوپر جو ہے وہ اسکول والے پیسے بھی وصول کر لیتے۔ اب جیسے یہ ہوا تو ہم نے فوری طور پر ڈائریکٹر جنرل صاحب سے رابطہ کیا کہ یہ سرکولر، انہوں نے کہا جی میں نے تو نہیں کیا ہے، یہ جعلی ہے۔ اب اس کے جعلی ہونے کا ثبوت یہ بھی تھا کہ یہ پیج پہ بھی نہیں آیا۔ پھر انہوں نے آڈیو ریکارڈنگ بھیجی، وہ ہم نے ساری جگہ سرکولیٹ کی، اور آج 15 تاریخ کو 1 بجے وہ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں
کہ میں نے اس قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن سائن نہیں کیا۔ اب صورتحال بات اس حد تک بڑھ گئی ہے، بلیاں تھیلے سے، بلی یعنی بلے تھیلے سے باہر آ گئے ہیں کہ وہ اب پیسے وصول کرنے کے لیے والدین سے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ جعلی نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں۔ اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ضرور آپ سنیے گا، ہمارے پیج سے، ہمارے یوٹیوب چینل سے لائیو ہم آپ کو دکھائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ ہم ان کو آخر تک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ندیم مرزا بلیک میلر ہے، بلیک میلر ایک مہینے میں 3 مظاہرے نہیں کرتے ہیں بھائی، پیسے لے کے سائیڈ میں ہو جاتے ہیں۔ اصل بلیک میلر آپ ہو جو بچے کی ایجوکیشن کے نام پر والدین کو بلیک میل کر کے ان کی جیب کاٹتے ہو۔ اور ایک مظاہرہ ہم عنقریب جو ہے، بڑا مظاہرہ پریس کلب، کراچی پریس کلب پر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر ہم جو ہے اگلا پلان جو ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، لیکن ہم چھوڑیں گے نہیں بھائی آپ کو لوٹنے نہیں دیں گے والدین کو۔ آپ یہ لکھ لیجئے میری بات، اگر آپ بزد ہیں لوٹنے کے اوپر تو ہم بھی بزد ہیں نہ لوٹنے کے اوپر۔ اور جو اس وقت صورتحال ہے، والدین ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے، سندھ پرائیویٹ اسکول ریگولیشن کے رول نمبر 12 کے تحت آپ کو ہر حال میں پرائیویٹ پیرنٹس ٹیچر ایسوسیشن بنانی پڑے گی، اور اسکول پابند ہے قانونی طور پر کہ وہ پیرنٹ ٹیچر ایسوسیشن کو انٹرٹین کرے اور ان کے مشاورت سے نظام و نصاب کے مسائل طے کرے۔ یہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ اس مسئلے کا حل ہی یہی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن یا ندیم مرزا ہر جگہ آپ کے لیے نہیں جا سکتا، 49,000 اسکولوں میں نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کی یہ جو ایسوسیشنز بنیں گی، وہاں پر اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے اور وہاں یہ اگر کوئی منمانی کرتے ہیں یا وہاں یہ بدتمیزی کرتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ تعالی سپورٹ کریں گے اس پی ٹی اے کو۔ پی ٹی اے بنائیے، اور پی ٹی اے بنانے کے سلسلے میں جو بھی آپ کو اسسٹنس چاہیے وہ بھی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اور اس ہفتے کے اینڈ سے، یعنی کل سے یا پرسوں سے، ہم ایک آگہی، قوانین سے آگہی کی ویڈیوز کی سیریز شروع کر رہے ہیں، جس میں آپ کو ایک قانون کی وضاحت کی جائے گی تاکہ آپ قانون کے حساب سے اپنے بچے کو پڑھا سکیں۔ ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے، تو اس وجہ سے یہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ وہ ویڈیوز آپ کو انشاءاللہ کل پرسوں سے آنی شروع ہو جائیں گی، یعنی 16-17 تاریخ سے آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسری جو بات ہے کہ یہ بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ جو ریاست کا قانون کہتا ہے وہ کیجیے، جو ریاست کا قانون نہیں کہتا وہ نہ کیجیے۔ والدین ہر قسم کی منظور شدہ رقم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی قسم کی غیر منظور شدہ جو ہے رقم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جو آپ نے 3 مہینے والی شک لگائی ہے، بھائی آپ 1 مہینے صبر نہیں کرتے ہو، آپ 3 مہینے بچے کو کہاں روکتے ہو؟ یہ تو ہمیں فیور میں جاتی ہے کہ 3 مہینے تک کم از کم آپ بچے کو چھیڑ تو نہیں سکتے۔ تو یہ جعلی سرکولر کی پریس کانفرنس 1 بجے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، آج 15 اکتوبر دن 1 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اور وہاں پر ہم آپ کو یہ ڈائریکٹر جنرل سلمان رضا صاحب کی لائیو کانفرنس بھی دکھائیں گے۔